اگر آپ جاننا چاہتے ہیں جبل کاف کی پراسرار حقیقت کیا ہے، اس کا ذکر تاریخ اور مذہبی روایت میں کیسے ہوا اور افسانوی کہانیوں میں اس کا کیا کردار تھا، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جبل کاف ایک خیالی پہاڑ ہے یا اس کی کوئی حقیقی بنیاد بھی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اگر آپ کو دلچسپ لگے تو میرے چینل نفیس اشفاق کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید تاریخ اور مذہبی کہانیاں جان سکیں۔ جبل کاف کی حقیقت اور تاریخ میں کردار۔ جبل کاف ایک پراسرار اور خیالی پہاڑ جس کا تذکرہ اسلامی اور قبل از اسلامی روایت میں ملتا ہے۔ یہ پہاڑ بہت سے افسانوی اور مذہبی داستانوں کا حصہ رہا ہے اور مختلف ثقافتوں میں اس کی اہمیت اور تشریحات مختلف ہیں۔ جبل کاف کا ذکر عموماً مافوق الفطرات مخلوقات، جنات اور فرشتوں کی کہانیوں میں کیا جاتا ہے۔ اس مضمون میں ہم جبل کاف کی حقیقت، اس کی تاریخی بنیادوں اور اس کے کردار کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ جبل کاف کا پس منظر اور حقیقت۔ جبل کاف کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی تاریخ اور مذہبی سیاق و سباق کو جانچنا ہوگا۔ عربی روایت میں جبل کاف کو زمین کے چاروں طرف پھیلا ہوا ایک بہت بڑا پہاڑ تصور کیا جاتا ہے۔ بعض اسلامی روایت میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑ زمین کے کناروں پر واقع ہے اور اس کے پیچھے دوسری دنیا یا غیبی مخلوقات کی بستیاں ہیں۔ قرآن اور احادیث میں تذکرہ جبل کاف کا ذکر براہ راست قرآن میں نہیں آیا، لیکن مختلف احادیث اور روایت میں اسے ایک خیالی یا ما بعد الطیبات پہاڑ کے طور پر پیش کیا گیا۔ اسلامی قصوں میں یہ بات عام ہے کہ جنات اور فرشتے جبل کاف کے گرد بستے ہیں اور بعض علماء اسے ایک علامتی یا تمثیلی پہاڑ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تاریخی طور پر جبل کاف کی کوئی ٹھوس جغرافیائی شناخت نہیں کی جا سکی۔ کچھ مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ نے اسے حقیقی پہاڑوں سے منسوب کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ قفقاز یا ہمالیہ کے پہاڑ، لیکن یہ محض قیاس آرائیاں ہیں۔ اسلامی تصورات میں اثرات۔ جبل کاف کا تصور پرانی ایرانی داستانوں میں بھی ایک خیالی پہاڑ کا ذکر ملتا ہے جسے البرز کہا جاتا ہے اور اسے بھی دنیا کی حدود سے منسوب کیا گیا ہے۔ اسی طرح یونانی اور ایرانی افسانوں میں بھی خوف جیسے پہاڑوں کا ذکر ملتا ہے جنہیں دنیا کی سرحدیں کہا جاتا ہے۔ مذہبی اور ثقافتی روایت میں جبل کاف کا کردار۔ اسلامی افسانوی کہانی۔ اسلامی روایت میں جبل کاف ایک خیالی اور ما بعد الطیبات نام ہے اور ما بعد الطیبات مقام ہے جہاں جنات، فرشتے اور دیگر مخلوقات آباد ہیں۔ اس پہاڑ کو ایک معکوف الفطرات دنیا کے دروازوں کے طور پر دیکھا جاتا ہے جہاں عام انسانوں کا داخلہ نہیں ہوتا۔ دین اسلام میں تفسیر۔ جبل کاف کی تفسیر مختلف علماء نے مختلف انداز میں کی ہے۔ کچھ علماء اسے ایک حقیقی پہاڑ نہیں بلکہ علامتی طور پر دیکھتے ہیں جو دنیا کی مادی حقیقت سے ماورا کسی اور دنیا کی نمائندگی کرتا ہے۔ ادبی اور ثقافتی اثرات۔ جبل کاف کا ذکر قدیم عربی شعر اور ادب میں بھی ملتا ہے جہاں اسے عموماً طاق و جلال کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ مشہور صوفی شاعر ابن العربی نے بھی اپنے بعض تصانیف میں جبل کاف کو ما بعد الطیبات کے اسرار کا حصہ قرار دیا ہے۔ داستانی اور افسانوی پہلو۔ جبل کاف کی زیادہ تر کہانیاں افسانوی ہیں اور ان کا تعلق معکوف الفطرات دنیا سے ہے۔ مختلف قصوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ جبل کاف ایک ایسا پہاڑ ہے جو دنیا کے تمام رازوں کا حامل ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں جنت اور دوزخ کے درمیان کوئی راستہ ہے اور یہ پہاڑ انسانوں کے پہنچنے سے باہر ہے۔ فارسی ادب میں ایک مشہور پرندہ سمرغ بھی جبل کاف سے منسوب کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے سمرغ اس پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے اور اسے حکمت اور علم کا مظہر سمجھا جاتا ہے۔ یہ کہانی اسلامی دنیا میں بھی مقبول ہوئی اور صوفی روایت میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ جدید دور میں جبل کاف کا تصور۔ آج کے دور میں جبل کاف کو زیادہ تر خیالی اور علامتی طور پر دیکھا جاتا ہے۔ علماء اور دانشور اسے حقیقی دنیا کے ایک پہاڑ کے طور پر قبول کرنے کے بجائے ایک تمثیلی خیال کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جدید اسلامی تعلیمات میں بھی اسے ایک افسانوی پہاڑ کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جو دنیا کی حدود اور ما بعد الطیبات کی علامت ہے۔ جبل کاف ایک پراسرار حقیقت اور دلچسپ موضوع ہے جو تاریخی، مذہب اور ثقافت میں مختلف تشریحات کا عمل ہے۔
یہ پہاڑ ایک افسانوی مقام ہے جسے مختلف داستانوں اور روایت میں دنیا کی سرحدوں سے جوڑا گیا ہے۔ جبل کاف کو مابعد الطیبات کی دنیا کا دروازہ سمجھا جاتا ہے، جہاں غیبی مخلوقات بستی ہیں اور جس کے اسرار کو سمجھنا عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ اگر آپ کو جبل کاف کی یہ داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایسی ہی مزید تاریخی اور مذہبی کہانیوں کے لیے میرے چینل نفیس اشواق کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی حمایت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔